میری فیملی میں میں واحد فیمیل تھی جس نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. فیملی سے علیحدہ ہو کے کوئی اسٹیپ لینا آئی تھنک اٹس ناٹ پروفیٹیبل فار لانگ ٹرم. بچوں کی پرورش کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ گھر میں دینے کے لیے بھی عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. But the moment someone enters into the room, that reflects what kind of personality that person has. Even if you don't know about any question, rather to fabricate your answer, simply بتا دیجئے کہ میں نہیں، میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہے یا میری نالج میں نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. السلام علیکم دوستو، حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دوستو، آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے اور اس فیڈ بیک پہ ہم اپنے ایپیسوڈ جو ہیں وہ رکھتے ہیں. دوستو، آپ ہی کا ایک فیڈ بیک تھا کہ جی امپلائی برانڈنگ پہ بات کی جائے، کس طرح سے ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو برانڈ بنا سکتا ہے. دوستو، اس پرٹیکولر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جن کو دعوت دی ہے، شی از سچ اے گریٹ پروفیشنل, wonderful human being. You know what, she is amazing. When I say amazing, I mean it. انہوں نے بہت سارے اداروں کو ٹرانسفارم کیا، کنورٹ کیا برانڈ میں. دوستوں، میں بات کر رہا ہوں آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں، ان کا نام ہے سائمہ رستم علی. سائمہ رستم علی is currently working as a manager HR with the April and June by Moon. آئیے ملتے ہیں سائمہ رستم علی سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس ٹاپک. تھینک یو ویری مچ سائمہ فار جوائننگ us today and I am super excited کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. Thank you so much for inviting me and I'm also super excited. گریٹ، وانڈرفل. اچھا سائمہ، ہم ٹاپک پہ تو ضرور ڈسکشن کریں گے. ٹاپک از ویری انٹرسٹنگ اینڈ یونیک ایز ویل کہ کس طرح سے ایک ادارہ جو ہے اپنے آپ کو برانڈ بنا سکتا ہے. امپلائی برانڈنگ کی ہم بات کریں گے، امپلائی برانڈنگ کی بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی سکسیس اسٹوری. ماشاء اللہ، جن جن اداروں میں آپ گئیں، آپ نے اداروں کو ٹرانسفارم کیا، آئی مین ایک ادارے سے اس کو کنورٹ کیا ایک برانڈ میں. تو بھائی یہ جو ایچ آر میں آنا تھا، یہ بائی چانس تھا یا بائی چوائس تھا؟ ایچ آر میں آنا میرے لیے بائی چوائس تھا، کیونکہ میں کبھی بھی کہتے ہیں کہ گو ود دا فلو ٹائپ پرسنالٹی نہیں تھی. مجھے لگتا تھا کہ آئی کین میک ڈفرینس. اور جب میرے ایجوکیشن ختم ہوئی اور میں نے اپنی پہلی جاب سٹارٹ کی تو مجھے لگا کہ امپلائیز کو جس طرح سے موٹیویٹ کرنا چاہیے اس طرح سے انفارچونیٹلی نہیں کیا جاتا. تو مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس میں جو چیلنجز مجھے فیس ہوئے اپنے کریئر میں وہ نہ ہوں، آنے والے لوگوں کو نہ ہو. اور اس کے ساتھ ایک ویلیو ایڈیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم بیفور ہینڈ لوگوں کو دے سکے. آئی مین رادر دے گو تھرو ٹف ٹائم دے شوڈ نو وچ اسٹیپ is to be taken to excel in their career. اچھا سائمہ، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سم ٹائم فیملی کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں میل اورینٹیڈ بھائی لوگ ہیں، باہر معاشرہ جو ہے وہ مردوں کا ہے. تو آپ کو آپ کی فیملی نے کتنا سپورٹ کیا؟ میں ایک کویسچن اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری خواتین ہماری بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ سائمہ رستم بننا چاہتی ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گھر والوں کی طرف سے ہمیشہ سے سپورٹ رہی یا ریزسٹنس رہی کہ بھائی معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کارپوریٹ سیکٹر ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے پلیز. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور میری فیملی میں میں واحد فیمیل تھی جس نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور مجھے ایک ٹف روٹ لینا ہے. اور میں فارچونیٹ بھی اس لیے رہی کہ میرے پیرنٹس کی طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے تو سپورٹ تھا، لیکن آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس بھی رہی. لیکن ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے ایک بالکل ایک باغی اپروچ جو ہوتی ہے نا کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، میں نے وہ نہیں کیا. میں نے ان کو سمجھایا کہ کتنا ضروری ہے میرے لیے کچھ کرنا، اور اگر میں کچھ نہیں کروں گی تو یہ صرف میرا نقصان نہیں ہوگا، یہ آپ لوگ کا بھی ہوگا اور آنے والی جنریشن کا بھی ہوگا. تو ایونچولی ایک آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ آئی بلیو فیمیلس کو ضرور کرنا چاہیے. فیملی سے علیحدہ ہو کے کوئی اسٹیپ لینا آئی تھنک اٹس ناٹ پروفیٹیبل فار لانگ ٹرم. آپ اس ٹف ٹائم اس ٹف روٹ میں رہ کے لوگوں کو سمجھائیں کہ کیوں آپ کے لیے کریئر چوائس بہتر ہے اور کس طرح یو کین میک اے ڈفرینس. What do you think that the education is playing an important role? پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے خواتین کے لیے.
بالکل بہت ضروری ہے. دیکھیے پڑھائی صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آگے جا کے کام کرنا ہے, مارکیٹ میں آنا ہے یا کسی کریئر پاتھ کو آپ نے جوائن کرنا ہے. ایک اچھی بچوں کی پرورش کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ گھر میں دینے کے لیے بھی عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. سو پڑھائی ہمیں اتنا ایجوکیشن ہمیں اتنا امپاور کر دیتی ہے کہ ہم اگر گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی گروتھ کے لیے اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. گریٹ, ونڈرفل. سائمہ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ امپلائر برانڈنگ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتی ہے اداروں کے لیے؟ امپلائی برانڈنگ آپ ان سمپلسٹ ورڈ کہہ سکتے ہیں سب کچھ ہے. اٹس 360 چینج ان ٹرمز آف امپلائی اینڈ امپلائر انگیجمنٹ. زیادہ تر لوگ بات کرتے ہیں امپلائی انگیجمنٹ پہ, لیکن امپلائر انگیجمنٹ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈائیورسٹی, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ آتے ہیں. اب آرگنائزیشن کا ایک آبجیکٹیو ہے, ایک ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ ہے. اس ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے امپلائیز کے اندر, ہاؤ ٹو آپٹیمائز دیئر ایفیشنسی, اور ان کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو ایٹ پار آپ نے کس طرح لانا ہے, یہ سارا کام آپ امپلائی برانڈنگ کے تھرو کرتے ہیں. سو بیسکلی ایک ویژن انکلکیشن ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ اپنے امپلائیز کو ایک کریئر پاتھ, ایک کریئر ڈیولپمنٹ اور ایک ڈائیورسٹی اور ایک نیو ہورائزن کی طرف لے کر آتے ہیں کہ آل رائٹ یو مسٹ بی ویری گڈ ان 3, 4, 5 دیز ایریاز, لیکن اس طرف بھی یا اس ڈائمینشن میں بھی آپ کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز دا ورلڈ از ایوالونگ, اور ٹیک سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے چینجز ڈراسٹک آ رہی ہیں. تو آپ ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ کے ساتھ مارکیٹ میں ریلیونٹ نہیں رہ سکتے, اور اگر آپ کے اندر اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے, آپ چینج ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, یا آپ ڈفرینٹ ڈائیورسٹی کو یا ڈفرینس آف اوپینین کو پازیٹیولی اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق یا اپنی وشز کے مطابق اس کو امپرووائز نہیں کر سکتے, تو یو وونٹ بی ایبل ٹو اسٹے ان آرگنائزیشن فار لانگر ٹرم. تو چینج مینجمنٹ کے لیے, امپلائیز کو نیو ہورائزن دینے کے لیے اور امپلائر سائڈ پہ ایفیشنسی کو آپٹیمائز کرنے کے لیے برانڈنگ از دا کور ایلیمنٹ. اوکے, اچھا سائمہ, ہم بات کر رہے ہیں امپلائر برانڈنگ کی. ہمارے بہت سارے فالوورز ہیں کہ جو اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. سو یو آر ایکسپرٹ ان امپلائر برانڈنگ. آپ کچھ ہمیں ایڈوائز کریں کہ کون سے ایسے 3 سے 4 اسٹیپس لینے چاہیے شروع میں ہی کہ ان کا ادارہ جو ہے نا وہ برانڈ بن جائے؟ سب سے پہلے تو سیلیبریٹ پیپل. اپنے ٹیم کی, اپنے امپلائیز کی سیلیبریشنس کو, چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے وہ بڑی ہوں. بڑی کو تو سبھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی آپ نے اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا ہے, ان کو ایکنالج کرنا ہے. اور اس کے لیے دیر آر ملٹیپل ٹولس یو کین یوز. سوشل میڈیا پلیٹفارمس آپ یوز کیجیے. انٹرنلی آپ نیوز لیٹرز وغیرہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ انگیج دیم ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سو دے کین themselves be a brand. بالکل ٹھیک. اچھا, اکثر ہمیں یہ لگتا ہے, آئی ایم آلسو ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ, تو کچھ جگہوں پہ یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ خرچہ ہے, ایک ایکسپینس ہے, امپلائیز پہ ہم پیسے خرچ کریں گے تو اس ٹائم جو ROI ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو کیسے کنونس کیا جائے سیٹ صاحبان کو, ٹاپ نوچ جو CEOs ہیں ان کو, کہ بھائی ایکسپینس نہیں ہے, یہ ایک انویسٹمنٹ ہے؟ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتائیں کہ انویسٹمنٹ ہے اور کس ٹائپ کی انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ جب ہم صرف انویسٹمنٹ کہتے ہیں تو بڑا ہم ایک براڈر ٹرم میں ایک چیز یوز کر رہے, ایک ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بتائیں کہ آپ کا آپٹیمم گول اور آبجیکٹیو کیا ہے. تو جب آپ ان کو گول اور آبجیکٹیو کی طرف لے کے جاتے ہیں, پھر آپ انہیں بتائیں کہ جی شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے, آپ کو کس اس کے شارٹ ٹرم آپ کے پاس کیا آؤٹ کمز آ جائیں گے اور آپ کے لانگ ٹرم آپ کے کیا آؤٹ کمز آ جائیں گے. ریکروٹمنٹ میں کیسے آپ کی برانڈنگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی ٹو کریٹ بز ان دا مارکیٹ, یہ آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کریں گے, بیکاز ایوری ون وانٹس ٹو گیٹ میکسیمم چنک ان دا مارکیٹ. ریکگنیشن ہے, ریونیو ہے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. جب آپ اس طرح بٹس اینڈ پیسز میں اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ آف یور اونر یا جو آپ کے سیٹ صاحب ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں, تو پھر ایونچولی وہ اس سائٹ پر آ جاتے ہیں. تو اگر آپ شروع میں ہی ان کو بتا دیں گے, ریلکٹنٹ ہوں گے, اور ان کو یہ بتائیں کہ آج کل کی مارکیٹ میں رسک کتنا امپورٹنٹ ہے بزنس کو ایکسیل کرنے کے لیے, اگر ہم ہمیشہ 2+2 4 ہی
دیکھیں گے تو کبھی بھی ہم اپنے کمپیٹیٹرس کو میچ نہیں کر سکتے. پھر ان کو ہم ریلیونٹ ایگزامپلس دیتے ہیں. سو ونس یو کم وتھ فل بیگ اینڈ بیگیج دین ایونچولی یور امپلائر ول کنونس. ونڈرفل. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ امپلائی ریٹینشن میں امپلائر برانڈنگ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ دیکھیں سیلری از ون ایسپیکٹ. آج کل کے جو ڈائنامک ہے اس میں لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اگر آپ ان کو ریکگنائز کر رہے ہو. اے لٹل پیٹ آن شولڈر ہر ایک کو آپ کی جو ایک ایموشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. دیر آر 365 days in a year. نارملی ہوتا کیا ہے کہ 364 days آپ نے اچھا کام کیا, ایک دن غلط گیا تو آپ کی پوری پرفارمنس نلیفائڈ ہو جاتی ہیں. تو آپ جب امپلائیز کو یہ بتاتے ہیں, یہ سوچ دیتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا, غلطی ہو گئی, موو آن, نیا دن ہے, نئی اپرچونٹی ہے, جہاں پہ آپ نے ہمیں اتنا ریونیو اور اتنا گروتھ دی ہے, تو جب آپ کے بیڈ ڈیز آئیں گے آرگنائزیشن آپ کو فلی سپورٹ کرے گی, آپ کو امپاور کرے گی. اس کے علاوہ ہم ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم دیتے ہیں. کریئر گروتھ ہر ایک پروفیشنل کا, ایک ٹرو پروفیشنل کا آپٹیمم گول اور آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو آپ بینگ این امپلائر, بیکاز آپ کو پتہ ہے امپلائر اینڈ امپلائی گوز ہینڈ ان ہینڈ. تو ابھی میں آپ کو امپلائر کا بتاتی ہوں امپلائر برانڈنگ میں کیسے کر سکتا ہے. آپ ان کو ایکسپوجر دیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان ہاؤس, اور آپ ٹرینرز بھی بلوا سکتے ہیں, ڈپینڈ کہ آپ کا بجٹ کیا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آرگنائزیشن اتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو امپلائیز یا ٹیم کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹو میک یور کمپنی اور آرگنائزیشن اے برانڈ. تو اس میں نارملی میں نے یہ دیکھا کہ سم ٹائم اور جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنے لنکڈ ان پروفائلز اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو امپلائیز کو میں یہی ایڈوائز کروں گی, پلیز اون یور کمپنی, اونرشپ لیں. دیکھیں چینج اوور نائٹ نہیں آتا, برانڈز اوور نائٹ نہیں بنتی, ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹی اور اپنا پارٹ پلے کرنا پڑتا ہے. تو اپنے لنکڈ ان پروفائل کو میں اپڈیٹ کریں, اپنا کمپنی پورٹ فولیو, بی ایمبیسڈر آف یور کمپنی. پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ آپ بھی پبلش کریں, جو آرگنائزیشن آپ کے لیے چینجز لا رہی ہے انہیں ویری پازیٹیولی اس کی ایڈوکیسی کریں. اور اس کے علاوہ اسپریڈ دا ورڈ, لوگوں کو انگیج کریں, موبلائز کریں. تو جب اس طرح سے امپلائر امپلائی دونوں جو اینڈس ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ چلیں گے تو الٹیمیٹلی امپلائر کا آبجیکٹیو بھی ہم کہتے ہیں اٹین کر لیں گے, اور امپلائر کا بھی. بالکل ٹھیک. ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن سائمہ, جب ہم آپ کے ساتھ ایک سیشن پلان کر رہے تھے تو ہمارے فالوورس ہیں, پیپل آر فالوئنگ اس آن لنکڈ ان, یوٹیوب اینڈ فیس بک, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پیج پہ. تو ایک کویسچن ہمیں ریسیو ہوا تھا. دا کویسچن از ویری ریلیونٹ. دا کویسچن از دیٹ کہ ایک ادارہ کام کر رہا ہے اور اس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے, پرٹیکولرلی ان سوشل میڈیا, تو کیا اس کو کیا ایسے اسٹیپ لینے چاہیے, کیا اس کو اپنے آپ کو ری برانڈ کرنا چاہیے, یا پھر اپنی اسٹریٹجیز, پالیسیز, پروسیجرز ٹھیک کر کے اسی نام کے ساتھ چلنا چاہیے؟ آپ ذرا اس پہ ایڈوائز کیجیے پلیز. دیکھیں اس کو میں اسٹارٹ ایسے کروں گی کہ بڑے ناموں کے ساتھ تو ہر ایک ہی کام کر لیتے ہیں, مزہ تو اسی سچویشن میں, جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو ٹف روٹ لینا ہے. اگر آپ ٹف روٹ لیں گے تو آپ خود بھی ایکسیل کریں گے. ری برانڈنگ کبھی بھی سولوشن نہیں ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ری برانڈنگ کے بعد بھی آپ جو آپ کا مقصد ہے اس کو حاصل کر لیں گے. تو آپ اپنے انٹرنل پروسیجرز کو ایویلویٹ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں خراب ہے. کوئی پالیسی میٹر ہے, یا آپ کی امپلائی انگیجمنٹ کم ہے, یا آپ اوپن ڈور پالیسی نہیں دے رہے. جب آپ اپنے امپلائیز کو کانفیڈنس دیتے ہیں, اوپن ڈور پالیسی دیتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, تو جو گریوینسز ہوتے ہیں وہ ایونچولی وین یو سٹ ٹوگیدر آن ٹیبل وہ ختم ہو جاتے ہیں. یس لینتھی پروسیس ہے لیکن کام کرتا ہے. میں نے خود جب اپنی آرگنائزیشن اپریل اینڈ جون ڈیجیٹل بائی مون گروپ کو جوائن کیا تھا, وی ور فیسنگ دا سملر ایشوز. تو میں نے اسٹارٹ کیا 1-to-1 سیشن سے, لوگوں کو سنا, رادر کہ ہم اپنا پرسپیکٹیو, اپنا اوپینین بتائیں, آپ ان سے پوچھیں وٹ میکس دیم وری. جب وہ اوپن اپ ہوتے ہیں تو آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں تو فرملی اسی چیز پہ بلیو کرتی ہوں, اور جو میں نے اپنے کمپنی کو اس روڈ میپ پہ ڈالا ہے, اس روٹ پہ ڈالا ہے, وہ اس طرح سے ڈالا ہے کہ میں نے امپلائیز کو کانفیڈنس ملی ہے. تو آئی تھنک ری برانڈنگ از ناٹ این آپشن. آپ کو اپنے کرنٹ سرکمسٹانسز کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. یو کم اپ وتھ اسمارٹ سولوشنز, اس پہ کام کریں, سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ کو لائیں, امپلائیز کو
एम्प्लॉयज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बैठने की बहुत ज़रूरत है. हम लोग टेलीकॉम में एक वॉर रूम किया करते थे, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठते थे और वो हमारी पूरे महीने का एक हेक्टिक डे होता था. कोई पॉलिसी मैटर पे हम मार्केटिंग को कहते, मार्केटिंग हमें कहती थी नहीं आपने ये गलत किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद ये था कि अगर प्रोसेस है वो इम्प्रोवाइज़ हो जाए, अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए, अगर हम एम्प्लॉय सेंट्रिसिटी पे कोई काम करें तो वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए. तो आई थिंक दिस is the case. Great. Saima, you were amazing and superb in the whole session. I mean, wonderful session. Saima, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं. माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस है आपका, वालिद के साथ आपने काम किया, बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम किया, बहुत सारे लोगों की हायरिंग भी की होगी, इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे. सो हमें आप बताना चाहेंगी कि जब आप किसी कैंडिडेट को हायर करती हैं तो 2 से 3 क्वालिटीज़ क्या देखती हैं जो आप कहती हैं यानी कि ये तो मस्ट होनी चाहिए वरना मैं इसे हायर नहीं करूँगी? एक तो गो गेटर एटीट्यूड. देखिए आप बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल आप जानते होंगे कि इंटरव्यू का इटसेल्फ एक प्रेशर होता है, तो वो मार्जिन हम हमेशा कैंडिडेट के लिए रखते हैं. बट द मोमेंट समवन एंटर्स इनटू द रूम दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट पर्सन हैज़. तो एक तो गो गेटर एटीट्यूड. इवन इफ़ यू डोंट नो अबाउट एनी क्वेश्चन, रादर टू फैब्रिकेट योर आंसर, सिंपली बता दीजिए कि मैं नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है या मेरी नॉलेज में नहीं है. तो एक तो ये चीज़. दूसरी कि आप कितना रिस्क टेकर हैं. ठीक है, आप रिस्क लेने पे बिलीव करते हैं, क्योंकि लोग अमूमन अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं, बिकॉज कंफर्ट जोन में नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जो एक रिस्क टेकर होता है वो न्यू होराइजन्स को टच करता है, वो लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, वो लोगों के एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करता है. दूसरी चीज़ ये देखते हैं. तीसरा कि कितनी वैल्यू एडिशन आप ला रहे हैं कंपनी में. रादर फॉर डूइंग 9 to 5, 9 to 6 जॉब, आर यू वन ऑफ दोज जब आपकी कंपनी को, आपके एम्प्लॉयर को ज़रूरत पड़ेगी आपकी, आप उनके साथ खड़े होंगे. अगर आप वैल्यू एडिशन पे बिलीव करते तो येस 100% मैच, वी कंसिडर दैट कैंडिडेट. फाइनल क्वेश्चन, एनी फाइनल वर्डिक्ट अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज गो अहेड. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं हमेशा कोशिश थी पाकिस्तान आने के बाद कि मैं आऊँ और ज्वाइन करूँ और मैं काम करूँ. जिस तरह से आप एक लोगों की सोच में तब्दीली ला रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है. जब मैंने दुबई से मैं पाकिस्तान मूव हुई थी और मैंने इस्लामाबाद का एक तालीमी इदारा फ्रोबेल्स इंटरनेशनल ज्वाइन किया था, मैंने देखा था कि बच्चों को हम सिर्फ किताबें पढ़ा रहे हैं, हम सोच नहीं बदल रहे. तो कासिम अली फाउंडेशन जो है वो सोच बदल रही है और हमें इस तरह की और इदारों की और लोगों की ज़रूरत है. ग्रेट, थैंक यू. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. साइमा रुस्तम हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक इदारे को आप ब्रांड बना सकते हैं और उसमें एक इदारे का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसकी एम्प्लॉयज़ का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है. आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त था. मैंने खुद बहुत कुछ सीखा साइमा रुस्तम से और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सीखा होगा. अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें. अपने दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. थैंक यू.